देखें ना, सियासी कैदी हैं, कैदी नंबर 804 से बात करें आप। मैं तो समझता हूँ कि जो ये कैदी हैं सबको सियासी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरी तफसीली वीडियो है, पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। को रिलीज करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं अब भी कहता हूँ। और ये जो छोटी मोटी चीजें हैं कि आप उनको मिलने नहीं दे रहे, कोई उनके बहनों को नहीं मिलने दे रहे, इससे क्या होता है? आपके अपना इमेज खराब होता है और ये इशू जाता है जो हमारा कोर इशू है। पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली उजागर हुआ है, हमारा एक नया मुकाम मिला है। तो ये अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है इन छोटी चीजों से, और इससे ना हुकूमत को फायदा है ना रियासत को फायदा है, बल्कि इससे नुकसान ही है हर लिहाज से। मुशाहिद साहब, डॉन ने रिपोर्ट किया है कि इस साल इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो की जो सतह है वो भी कम हुई है, शरह कम हुई है, और एफडीआई में गिरावट का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। एफडीआई क्यों नहीं आ रही? रिसेंटली जो आईएमएफ की रिपोर्ट थी और जो एसआईएफसी के कोऑर्डिनेटर ने कहा, ये सब इंटर रिलेटेड है। आपको लगता है कि अब पाकिस्तानी सियासतदान इसको सीरियसली लेंगे? क्योंकि सियासतदानों की तरफ से तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हम पे इतना प्रेशर देती है इस्टेब्लिशमेंट परफॉर्म करने का कि हमारी कमर टूट गई है और हम इतने टॉल टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। और आप ये कह रहे हैं कि सब पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठे। पार्लियामेंट में सारे इकट्ठे कैसे बैठेंगे जब सबके टारगेट्स ही अलग अलग हैं? कमर किसकी टूट गई जी? जब व्हेन यू आर द बॉस प्राइम मिनिस्टर, आप फैसला करें, इसमें क्या है? जब सबकी मराद का फैसला होता है वो तो बड़ी जल्दी हो जाता है। जब और कोई फैसले होते हैं पार्ट ऑफ के, वो तो सारे मिलजुल के सब किए जाते हैं। डॉन की एक खबर मैं आपको बताता हूँ जो मैंने देखी थी कि पिछले 3 सालों में 20,000 पाकिस्तानी बाशिंदों ने $12 बिलियन की इन्वेस्ट यूएई में की है। ये साल में 8,500 पाकिस्तानियों ने कंपनीज एस्टेब्लिश की हैं दुबई में। इसका मतलब जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उसकी क्या वजह है? वजह देखें, उसकी एक वजह तो ये है कि करप्शन। आईएमएफ ने क्या कहा है? 5.3 ट्रिलियन रुपीस, 5 खरब रुपया करप्शन की बात की। वो इश्यूज हैं, और जैसे मैंने आप पहले भी, रूल ऑफ लॉ के इश्यूज हैं, इनको आप पहले देख करना। अगर आपके अपने इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी को आप पर एतमाद नहीं है, तो फिर बाहर के इन्वेस्टर्स, चाइनीज या अरब या अमेरिकन कहाँ से आएंगे? इसलिए आई एग्री विद यू कि वो जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है उसकी बुनियादी वजह ये एक फुकदान है एतमाद का, और एक गैप है बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिसेस। तो अभी इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई है लेकिन इकोनॉमी टेक ऑफ नहीं कर रही, और टेक ऑफ करना चाहिए। हमारा इतना गुडविल है, हर जगह पाकिस्तान की बात हो रही है, तो उसके असरात मईशत पर क्यों नहीं हो रहे, अवाम पर क्यों नहीं हो रहे? It's not making a difference to the lives of the people of Pakistan. उनकी तो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, और सिर्फ एक अशराफिया है, एक एलीट है, वो मौज मेला कर रही है। वो कोई शुगर कार्टेल है, कोई सीमेंट कार्टेल है, कोई सारा कुछ है, वो अपने लिए मुराद ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा गैप है बिटवीन द एलीट एंड द स्ट्रीट, एंड दिस गैप हैज टू बी मेट, एंड उसमें कोर इशू करप्शन भी। और यही कंसर्न हैं इन्वेस्टर्स के। तो जी बिल्कुल, मैं जहां भी इन्वेस्टर्स को मिलता हूं, चाहे इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, उनकी एक ही बात होती है कि कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बिजनेस नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, और हालात साजगार नहीं है। क्यों नहीं साजगार? ये मैन मेड प्रॉब्लम है। अगर इलाकाई सूरत हाल जो हमारे हाथ में नहीं थी उसमें हालात साजगार हो गए हैं, सफारती लिहाज से साजगार हो गए हैं, तो मैशी तरीके से क्यों नहीं साजगार हो रहे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? आइडेंटिफाई किए, सिर्फ दौरे करने से तो नहीं होता काम। लेकिन मुशाहिद साहब, अभी हम लोग पाकिस्तानी अपनी बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको इत्मीनान नहीं, दैट इज द कोर इशू। लेकिन मुशाहिद साहब, हम लोग भी जब अहम ओहदे पे बैठे हुए लोगों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी अलग तैयारी कर रही है मुल्क संभालने की, और उनका अपना एक जज्बा और जोश है, और गवर्नमेंट अलग कर रही है। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट की नहीं, देखे ना, मैं बात सीधी है। वो प्रेसिडेंट ट्रूमैन था, अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो कहता था द बक स्टॉप्स देयर। जब हमें जरूरत पड़ती है, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हम पावर में आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मौज मेला करते हैं, और जब आप डिलीवर नहीं करते तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हमें काम नहीं करने दे रही। कौन सा काम नहीं करने दे रही? वो रोक रही है कि वो कहते हैं कि करप्शन करो, वो कह रहे हैं कि अवाम के खुशहाली ना ठीक करो, अवाम के लिए मराहत ना दो। वो किस चीज में रुकावट है? अपना काम तो ठीक करें ना। और ये रूल ऑफ लॉ है, अगर कोई जज का बेटा 2 खवातीन को, बच्चियों को मार देता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो वो किसका कोई? हर बात क्वेश्चन है कि अपनी जिम्मेदारी क्या है।
وہ آپ تو نبھائے نا. یو کانٹ ہینڈل دیٹ. ایک گورنمنٹ فنکشن کر رہی ہے, گورنمنٹس صوبے میں گورنمنٹ فنکشن کر رہی ہیں, بلکہ آپ کو صوبوں میں بھی بڑی پاور ہے سب کے پاس. لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے؟ ابھی تک ایشو ہے ہر جگہ, کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, اسموگ کا ایشو ہے, عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے. اس کا مطلب ہے کہ جو رولنگ کلاس ہے, اس کا پولیٹیکل ایلیٹ ہے, وہ ان کے اپنے فوکس از آن ڈفرنٹ ایشوز, ناٹ دا کنسرن فار دا ویلفیئر آف دا پیپل آف پاکستان. یہ بنیادی بات. بہت شکریہ مشاہد صاحب, پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام اور اس کی مدد کے لیے پاکستان کی فوج کی ضرورت ہے, اس کے لیے پاکستان ہماری ہم لوگ پاکستان will always be available, بٹ اس کام کے لیے نہیں. باٹم لائن کلیئر ہے, نو انوالومنٹ ان پیلسٹینین پالیٹکس, نو ٹیکنگ آف سائٹس, اور اسرائیل کے ایما پر کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو اسرائیل چاہتا ہے, خاص طور پہ حماس ڈسارم. یہ جو ہے نا کہ حماس کو ڈسارم کیا جائے, یہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے, وہ ان ایکسیپٹیبل ہوگا پاکستان کے لیے. وہ کام آپ باقی پیس کیپنگ کا کام آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں مڈل دوسری ممالک میں, اور وہ ڈفرنٹ سچویشن ہے, لیکن اس کے رولز آف دا گیم, اس کے زاویہ شوڈ بی ویری کلیئر. مشاہد صاحب, آپ ماسکو سے ہو کے آئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر وہ کون سے ڈپلومیٹک سٹیج پہ پاکستان مزید کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کون سی ڈیلز ہیں جو آپ کو لگتا ہے جس کے لیے ہم تیار ہیں؟ ایکسپلین کیجیے اپنا ایکسپیرینس. جی ماشاءاللہ, ایک تو یہ ہے کہ 2025 پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے بڑا اچھا سال گزرا ہے. اس میں آپ دیکھیں نا 7 مختلف کیپٹلز ہیں, اینکرا, تہران, ریاض, بیجنگ, واشنگٹن اور ماسکو, جہاں سے میں ابھی ہو کے آیا ہوں, کل سے واپس آیا ہوں. ہمارا ایک مقام ہے, ہمارا ایک اثر رسوخ ہے, ہماری ایک احترام ہے, اور ہماری آواز بھی سنی جاتی ہے. تو یہ ایک یونیک پوزیشن ہے کہ پاکستان کا بیک وقت ان سارے ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور ان تعلقات کی وجہ یہ ہے کہ جو مئی میں ہم نے ہندوستان کے خلاف جب ہندوستان نے جارحیت کی, اس کا جواب دیا, تو پاکستان کو مختلف زاویے سے دیکھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ماسکو کی بات کی آپ نے, کہ آپ نے کیا دیکھا. میں بڑی مجھے تسکین ہوئی, مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روس جو ہے پاکستان کو ہندوستان کے زاویے سے نہیں دیکھ. They are not seeing Pakistan through Indian lenses. وہ پاکستان سے بڑے قریبی تعلقات, اچھے تعلقات, تجارت ہو, توانائی ہو, تعلیم ہو, معیشت ہو, ٹیکنالوجی ہو, ہر لحاظ سے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ ہم اس تعلقات کو, اس ماحول کو آگے لے کے چلیں جس میں پاکستان کے قومی مفاد کا مؤثر دفاع بھی ہو سکے. تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور مشاہد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پاکستان پہ یہ پریشر نہیں ہوگا کہ ہم کسی گروپ کا حصہ ہوں اور ہم ہر سٹیج کے اوپر وہ ڈپلومیسی بہت انٹیلیجنٹلی کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, ارسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ بھارت کی لابنگ اور ان کی اکانومی کا سائز ہم سے بہت زیادہ ہے؟ دیکھیں جی, سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. اگر اکانومی کا سائز 7 مئی سے پہلے بھی وہی تھا جو اب ہے, اور ان کی فوج کا سائز بھی اس سے پہلے بھی وہی تھا, ان کو جو حالات ہوئے ہیں کہ وہ ایک اپنے آپ کو ستون سمجھتے تھے مغرب حکمت عملی کے حوالے سے اس خطے میں, ان کو جو ان کا نقصانات ہوئے ہیں, ان کو جو پسپائی ہوئی ہے, وہ آپ کے سامنے, اور ہمیں کوئی چوائس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کی اسٹریٹجی آئی ہے, نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی, اس میں بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی اس قسم کی نئی سر جنگ نہیں چاہتے چین کے خلاف, بلکہ چین کے حوالے سے انہوں نے بڑے نرم گوشہ رکھا, اچھے الفاظ استعمال کیے. اس کا ہمارے لیے یہ اثر ہوگا, جو اس کا سوال آپ نے پوچھا بھی ہے, کہ پاکستان پر اب اس قسم کا دباؤ نہیں ہوگا, اور ابھی فی الحال نہیں ہوا کہ آپ اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں. ویسے بھی اگر دباؤ ہو بھی, ماضی میں دباؤ تھا بھی ایک زمانے میں, اس دور میں نہیں, ماضی کے دور میں, تو ہم نے بڑا واضح کہا کہ چائنا کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, درینا دوستی ہے, اور وہ کسی صورت میں بھی اس میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں. وہی پوزیشن ابھی ہے. امریکہ ہم سے تعلقات چاہتا ہے. صدر ٹرمپ کا فوکس what I call is the 3 C's. It's crypto, critical minerals,
اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم. تو اس میں ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں. اس میں چین کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, اور اٹس ناٹ آئدر اور کس طرح چین ایک طرف ہے اور امریکہ ایک طرف ہے. تو ہمیں کوئی پوزیشن نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت دونوں ممالک کو, امریکہ کو بھی ہماری ضرورت ہے اپنے مفاد کے حوالے سے, اور چین کو بھی ہمارے ضرورت ہے اپنے مفاد کے حوالے سے. اور دونوں میں کوئی تضاد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت, کیونکہ امریکہ کی پالیسی ٹرمپ کے انتظامیہ کے دوران تبدیل ہوئی ہے چین کے حوالے سے. ماضی میں بائیڈن جو تھا یا اوباما تھا, ان کی اور پالیسی تھی, جنگجو پالیسی تھی, کولڈ وارئر پالیسی تھی, اور ان کی پالیسی کا محور تھا کہ ہندوستان کو تیار کرو چین کا مقابلہ کرنے. صدر ٹرمپ کی یہ پالیسی نہیں, جو ایک خوشگوار تبدیلی ہے, اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ہمارے یہ بات بھی درست ہے کہ ان سارے معاملات میں کسی بھی طرف سے امریکہ کا پریشر نہیں آئے گا, چاہے وہ ڈسارم کرنے کے لیے فورسز بھیجنے کا سوال ہو یا کوئی اور معاملہ. امریکہ از ویری کلیئر کہ ہماری جو ہے نا باٹم لائن بڑی کلیئر ہے. مثلا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, ہم حماس کو ڈسارم نہیں کریں گے, اور ہم چین کے ساتھ قربت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں. اور بلکہ ایک اور میں کہہ لوں گا, ایون ایران کے خلاف بھی ہم کوئی اقدامات نہیں کریں گے. ایران کی تو ہم نے کھلی حمایت کی, حالانکہ اس وقت جنگ کا صورتحال تھی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ, تو ہم نے واضح طور پر جس انداز میں پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا, کسی اور ملک نے نہیں دیا. تو ہماری پوزیشن آپ دیکھ لیں کلیئر ہوگی. اور یہی بات فیلڈ مارشل نے کنوے کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو واشنگٹن میں بھی, کہ جی رجیم چینج کے پاکستان خلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایران سے تعلقات بہتر ہوں امریکہ کے, اور اس علاقے میں استحکام آئے, امن آئے, اور کوئی اسٹیبلٹی آئے. ٹھیک ہے مشاہد صاحب, کچھ اور معاملات میں بھی آپ کا فیڈ بیک چاہیے. یو این کی ایک رپورٹ آئی ہے, اور وہ پہلگام واقعے کے حوالے سے اس میں مذمت کی گئی ہے کہ پاکستان نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی اور غیر جانبدار شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا تھا. اور ایک جامع رپورٹ سامنے آئی جس میں بھارت کے اقدامات پر سخت اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ریسنٹ ڈپلومیٹک کامیابی ہے جو پاکستان کو ملی ہے. ویسے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو پاکستان کا ایک موقف ہے, جو پاکستان نے موقف اختیار کیا تھا پہلگام کے حوالے سے, کہ جناب آپ فیکٹس پر بات کریں, حقائق پر بات کریں, نہ کہ الزامات کی بنیاد پر بات کریں. اور وہ بات کی اب توسیع بھی کی ہے, تصدیق بھی کی ہے, نو لیس دین دی یونائٹڈ نیشنز. کیونکہ بھارت نے صرف الزامات لگائے جو حسب معمول وہ لگاتے رہتے ہیں. بھارت کے پاس کوئی پروف نہیں تھا, ابھی تک کوئی ثبوت نہیں تھا, بلکہ انہوں نے جھوٹ بولا اور پھر حملہ بھی کیا, پھر جھوٹ بولا. ان کے تو جہازوں کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے رہے جو پکڑا گیا. ٹرمپ نے پھر کہا کہ جناب آپ کے تو 7 جہاز گر چکے ہیں. تو اس حوالے سے ہندوستان کی کریڈیبلٹی کا بہت بڑا لاس ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ایک سیاسی, سفارتی اور اخلاقی اور قانونی فتح ہوئی ہے, کیونکہ ہمارا موقف حقائق کی بنیاد پر تھا, فیکٹس کی بنیاد پر تھا, اور وہ موقف یونائٹڈ نیشن نے بھی تسلیم. That's very positive for Pakistan. مشاہد صاحب, کل ایک فیصلہ ہے, ہائی کورٹ نے اپنے ہی جج کو عہدے سے ہٹایا ہے. آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کیس تھا, یہ دلیل دی جا رہی ہے, اور آپ نے خود وٹنس کیا ہے بھٹو کا ٹرائل, تو اس کے اوپر آپ کچھ کہیں گے؟ ہاں, میں نے بھٹو کا ٹرائل وٹنس کیا تھا. I was اور وہ ٹرائل کی جو بنیاد تھی وہ چونکہ سیاسی تھی اور اس میں جوڈیشل مرڈر تھا, تو وہ جو ٹرائل تھا بھٹو کا, آپ نے دیکھا وہ خود سپریم کورٹ نے انڈو کیا. اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جج کو نکالنے کا فیصلہ صرف اور صرف آئین کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل کر سکتا, اور کوئی اور طریقہ کار نہیں. یا تو وہ خود استعفیٰ دیں یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کو نکالے. تو دیٹ پروسیجر ہیز ناٹ بین فالوڈ ان دس کیس, اینڈ اس میں بھی اٹ از اے کنٹروورشل ڈیسیژن, اور اس کے نتائج جوڈیشری کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, رول آف لا کے لیے اچھے نہیں ہوں. لیکن مشاہد صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے, وزراء بھی خود تسلیم کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہوا, یہ ریورس ہو جائے گا کیا؟ کوئی اس کو چیلنج کرے گا؟ اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے جس کی بنیاد قانون نہیں ہے, جس میں اور کوئی اثر اسوق ہوتا ہے یا اور کوئی فیکٹرز آئے تھے, آپ دیکھیں گے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ کبھی پریسیڈنٹ نہیں بنا, کسی نے کوٹ ہی نہیں کیا.
सिमिलरली मैं अभी एक और मिसाल देता हूँ, मियाँ साहब को निकालने का फैसला अकामा के तहत किसी ने तस्लीम नहीं, सबको पता था कि ये फैसले की बुनियादी गलती है, क्योंकि इसमें कानूनी तकाजे फॉलो नहीं हुए, इसमें सियासी तकाजे फॉलो। सिमिलरली ये जो फैसला है जो आज इसका आप जिक्र कर रही हैं, जिस तरीके से हुआ है और उसकी बुनियाद स्ट्रिक्टली कानूनी और आईनी नहीं है, तो जाहिर है वो कंट्रोवर्शियल होगा, और ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले रिवर्स हो जाते हैं। अगर भुट्टो की फांसी का फैसला रिवर्स हो गया, मियाँ साहब को अकामा का फैसला रिवर्स हो गया, जो सारी लाइफ बैन था उनके ऊपर, आपको पता है, ता हयात सारी उम्र का, तो ये भी जो जिस फैसले में गैर कानूनी अंसर आ जाए और गैर आईनी तरीके से किया जाए, वो the results are always so this will be meet the same fate. और मुशाहिद साहब, आप हमेशा से ग्रैंड नेशनल रिकन्सिलिएशन के एडवोकेट रहे हैं, अब आपको क्या लगता है किस तरह की रिकन्सिलिएशन टॉलरेंस आ सकती है माशरे में? जो देखिए जी, पाकिस्तान में इस वक्त हमारे दोस्तों, तो वीडियो आपने देखी होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकाले, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम और साबित कदम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।